ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آج ایک ایسے عمل کے بارے میں اس پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جسے دن میں 5 بار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ بھی واجب ہے، جسے کمپلسری ہم لوگ کہتے ہیں۔ کسی بھی حال میں ہو، جب تک سانس باقی ہے اسے آپ کو پڑھتے رہنا ہے، وہ چیز ہے نماز۔ لیکن جب 5 مرتبہ اللہ بلا رہا ہے اپنی بارگاہ میں، اس کا فائدہ بھی تو کچھ ہوگا، یا آنا ہے، خالی نیت کرنا ہے اور پڑھنا ہے اور چلے جانا ہے؟ اسی سوال کو آج اس پروگرام میں ہم لوگ پوچھیں گے، اور جواب دینے کے لیے اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ۔ آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، آپ حضرات بھی علماء کرام اکثر ہدایت کرتے رہتے ہیں اور نصیحت دیتے رہتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھو، کسی بھی حال میں ہو، چھوڑو نہیں، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ کبھی ہم لوگ تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو قرآن مجید سے ہم لوگ جواب حاصل کریں گے کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہماری بارگاہ میں آئیں، نماز پڑھیں آپ، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے یہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ صرف ہم لوگ جو زبان پہ جاری ہوتا ہے وہی ہم لوگ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ تو آج اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ اس کے فائدے بتائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، نماز یا اس قسم کی جو عبادات آپ کے حوالے کی گئی ہیں ایمان لانے کے بعد، تو اس کا ظاہری فائدہ تو وہی ہے جو دوسرے رولز اینڈ ریگولیشنس کو ہوتا ہے۔ جب آپ کسی اسکول آف تھاٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں تاکہ آپ کو اس کے اوپر باقی رکھا جا سکے، ورنہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا جذبہ موجود ہے، پھر کسی دین اور مذہب کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے، تو اب اس سوئنگ سے بچانے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے جو باندھ کے رکھے، جو انسان کو اس صحیح راستے پر باندھ کر رکھے۔ یہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، نماز آپ کو فحشاء یعنی بیہودہ باتوں سے اور منکرات یعنی گناہوں سے آپ کو دور رکھتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے سے کوئی گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے اندر جو مزاج میں جو نرمی ہے، نماز اس کو باقی، یعنی آپ کے اندر جو اسپریچولیٹی ہے جس کے ختم ہونے کی وجہ سے آدمی گناہ کی طرف جاتا ہے، ورنہ انسان کے اندر اچھائی کا جذبہ بھی موجود ہے جی۔ تو اس اچھائی کے جذبے پر باقی رکھنے کے لیے اگر دن میں 5 بار آپ کسی پروردگار یا کسی سپر نیچرل شخصیت کے سامنے اپنے آپ کو اس کا عاجز بندہ خیال کریں گے، آنسو بہائیں گے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ اتنی جلدی دوسری طرف شفٹ کر پائیں گے۔ یہ ہے اصل مفہوم یعنی نماز۔ اور اس کے علاوہ اگر آیات میں آپ دیکھیں تو خداوند عالم نے جتنی زیادہ تاکید کی ہے نماز کے اوپر کسی اور چیز کے اوپر نہیں کی، کیونکہ جہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہیں کہیں ایسا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، تو یہ مطلب نماز پہ اتنا فوکس کر دیا گیا ہے کہ انسان اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک فائدہ ہے کہ چلو برائی سے روکے گی، ٹھیک ہے، آپ نیکیوں کی طرف آئیں گے، لیکن یہ چیز تو ہو نہیں رہی ہے۔ صبح سے شام تک ہم لوگ 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، نافلہ وغیرہ بھی لوگ جوڑ لیجئے تو یہ سب ہو جاتا ہے، زیادہ پڑھ لیتے ہیں نماز شب وغیرہ، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہمارا جو ذہن ہے وہ نماز میں موجود نہیں ہوتا ہے، ہم بلکہ خود بھی موجود نہیں ہوتے ہیں۔ ایک پریکٹیکل ہو گیا ہے کہ رکوع آ گیا ہے، سجدہ آ گیا ہے، پھر قنوت ہے، یہ سب وغیرہ دھیرے دھیرے ہم لوگ کرتے رہ گئے۔ اور ڈپریشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمارے قلب کو کبھی باقی نہیں رہنے دیتا ہے صحیح جگہ پر۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے بھی، جس سے نماز بھی ہماری اچھی ہو اور ڈپریشن سے بھی ہم بچیں، کوئی سلوشن، کوئی آیت آج ناظرین تک پہنچائیں؟ بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ میں بھی تو نماز پڑھتا ہوں، کبھی گناہوں سے نہیں بچا، یا فلاں کو دیکھ لیجئے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ آپ یہ سمجھیں کہ نماز ہے کس لیے؟ یہ آپ کو اس اسپریچول راستے پر باقی رکھنے کے لیے۔ اگر آپ اس نیت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔
خود الفاظ میں کوئی چیز نہیں ہے. الفاظ تو اسلام کے آنے کے پہلے کے ہیں. خود عربی زبان کوئی اسلام نے تو ایجاد نہیں کی, تو الفاظ تو اس کے پہلے کے ہیں. اصل چیز ہے کہ ان الفاظ سے آپ کے دل پر اثر ہونا چاہیے. اگر وہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثلا کربلا میں ترجمہ بھی پتہ ہے, فار ایگزامپل چلیے ہم نے پڑھ لیا اور پتہ ہے اب, لیکن ان سب کے باوجود بھی عمل میں کہیں نہ کہیں بدلاؤ نہیں دکھ رہا ہے. اس میں عمل میں بدلاؤ اگر نہیں آ رہا ہے, ڈپریشن کی وجہ سے یا کچھ اس وجہ سے, کیا پتہ. 90% لوگوں کو ترجمہ نہیں پتہ. آپ کو اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ خضوع و خشوع کے ساتھ مکمل طور پر خداوند عالم کا ایک ناچیز بندہ خود کو سمجھ کر اگر سر جھکا دیں, تو ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اس کے 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد کسی گناہ کی طرف مائل ہو جائے. اتنا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نماز سے مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں, یا نماز جماعت کا فائدہ کیوں یا اس کے ثواب میں اضافہ کیوں, کیونکہ جب ہم مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ایک الگ روحانیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے. اگر آپ اس روح سے خالی ہیں, بات ختم ہو گئی. پھر آپ کو کوئی وہ فائدہ کی جو خداوند عالم نے کہا تھا کہ گناہوں سے بچاتی, اس سے نہیں. دوسری بات جو آپ نے کہا خیالات آتے ہیں, ڈپریشن کبھی حالات کی وجہ سے ہوتا ہے اور زیادہ تر ہمارے خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ہم نے اپنے بارے میں ایک پرسیپشن بنا لیا ہے کہ یہ چیز بری ہے, یا مثلا یہ چیز ہمارے ساتھ بری ہو رہی ہے. یہ آپ کے ساتھ وہ بری نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں اس کی بری سچویشن, آپ اس سے پوچھیں کہ ایمان سے بتاؤ کیا سارے راستے بند ہو گئے, کبھی نہیں کہہ سکتا کہ سارے راستے بند ہوں گے. پھر کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ سارے راستے بند ہوں گے. اگر 5 منٹ انسان سوچے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے. آیت اللہ بہجت کے استاد تھے حضرت سید قاضی, وہ فرماتے تھے کہ انسان کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے, پریشانیاں کیوں آتی, کیونکہ وہ اپنے بارے میں ایک نظریہ بنا لیتا ہے کہ میں ایسا ہوں. پھر جب ویسا لوگ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے اس کو غصہ آتا ہے. مثلا میں ایک مثال دے دوں, اگر آپ برا نہ مانیں, میں کہوں مثلا ساجد بھائی آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. جی جی بالکل. آپ برا لگے گا لیکن کم برا, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب تھوڑا بہت جانتے ہیں, کچھ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یا مثلا آپ کے جہاں پر انسان کام کرتا ہے, آپ کے باس نے آپ سے کہا ہے آپ کو کچھ نہیں آتا جاتا, آپ پتہ ہے کہ یہ 30-35 سال کا ایکسپیرینس ان کا ہے, یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے یہ کہہ دے, یا ہمارے لیول کا کوئی کہہ دے, خدا نخواستہ آپ کے اہلیہ اگر کہہ دیں آپ سے کہ, یا بچے کہہ دیں کہ آپ انشاءاللہ کبھی ایسا موقع پیش نہ آئے, لیکن بچے مثلا بزرگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا. ایگزامپل آپ دے رہے تو اس لیے برا نہیں لگ رہا, سیریس ہوتا تو شاید لگ جاتا. جی جی. تو اس میں کیوں برا لگ رہا ہے, یا اس کی جگہ مجھے رکھ لیجئے, مجھے کیوں برا لگ رہا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ساجد بھائی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ پڑھے لکھے ہیں, ہمارے باس کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ جو رشتہ دار کہہ رہا ہے یہ کیسے کہہ رہا ہے, اس کی جرت ان کی کیسے جرت ہو گئی. تو یہ لفظ اگر برا ہوتا تو آپ کو تینوں جگہ پہ برا لگتا. آپ نے ایک جگہ اپنے بارے میں کچھ اور سوچ رکھا ہے, دوسری جگہ اپنے بارے میں کچھ اور سوچتی. اگر ہر جگہ آپ نے اپنے آپ کو خداوند عالم کا ناچیز بندہ سمجھا ہوتا تو نہ یہاں برا لگتا نہ وہاں برا لگتا. واہ. ایک چیز قابل غور اس میں کہ خداوند عالم کی وہ جو بندگی کا لیول اس سے نیچے بھی نہیں جانا چاہیے. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو ایک بڑے لیول پہ سمجھتے ہیں اور ہمیں چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات کی ہمیں اس بندگی سے نیچے انسان لے جاتا ہے اور ہمیں برا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, وہ لگنا چاہیے. جیسے مثلا ایک انسان ہے, اس سے آپ کو کچھ ضرورت ہے اور وہ آپ کو بے عزت کیے جا رہا ہے, اور آپ اس سے لگے ہوئے مانگ رہے. مولا کائنات کے حدیث ہے مشہور معروف کہ انسان منافق انسان پہچانے کہ جب وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے, اور جب کسی سے مانگتا ہے تو پیچھے پڑ جاتا ہے اور حاصل کر کے رہتا ہے. تو یہ جو پیچھے پڑ جاتا ہے, یہ جو نفاق کی علامت بیان کی گئی ہے, یہ آپ کو نہیں کرنا ہے. ایک جگہ پر آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ جیسی میری سچویشن ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, حیثیت عرفی ہے. ہاں, تو وہ حیثیت عرفی آپ نے اپنی بڑھا لی ہے, اس کو نیچے لائیے, اور زیادہ نیچے بھی نہ لے جائیے. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو زیادہ نیچے لے جاتے ہیں, زیادہ گرانے کی ضرورت زیادہ نہیں گرانے کی ضرورت. اگر ہر مقام پر انسان اپنے آپ کو خداوند عالم کا بندہ سمجھے, نہ کسی کی بات اس کو بری لگے گی اور نہ خود اس کے دل میں بات آئے گی کہ کسی اور کو کچھ برا کہہ سکے. اگر آپ خود, البتہ یہ بات بھی ہے کہ ہر مقام پر ڈپریشن خیالات کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, کچھ حالات بھی ہوتے ہیں. مثلا خدا نخواستہ کسی نے اپنے کسی عزیز کو کھو دیا ہے یا بزنس میں لاس ہو گیا, تو وہ خیالات نہیں, حالات. لیکن ان حالات میں بھی 90% خیالات کا دخل رہتا ہے. یہ حالات آپ کے برے ہیں, لیکن چونکہ خیالات نہیں, اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا, اب میرا کام ختم ہو گیا. تو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب آپ کا کام ختم ہو گیا, تو ظاہر ہے انسانی نیچر, اگر آپ نے اس کو پیمپر نہیں کیا, آپ نے اس کا کوئی علاج نہیں کیا, تو نماز میں جاتے ہی آپ فرشتے تو نہیں بن جائیں گے, ساتھ جائے گا آپ کے. اچھا, یہاں پہ آپ نے ایک سوال کیا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ہدایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, بیماری ہے جو کہ ڈپریشن ایک طرح کی بیماری ہے جو ٹینشن کریٹ کرتی ہے بہت ساری چیزوں سے, لوگ اکثر بولتے ہیں کہ
نماز پڑھو عبادت کرو. ارے بھائی وہ آلریڈی خود ڈپریشن کا شکار ہے, خود ٹینشن میں ڈوبا ہوا ہے, اب اس کا دل کہاں لگے گا نماز میں, دعا میں. تو یہاں پہ ہم لوگ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ جیسا آپ نے خود کہا کہ اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے. تو اب یہاں پر علاج کرائیں یا اس کے ذریعے ہمارا علاج ہو جائے گا, اس کو یہاں پہ کلیئر کریں. بالکل بالکل. نماز پہ جانے سے پہلے آمادگی, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نفس کے لیے حالات ہوتے ہیں, لہٰذا اگر آپ کا دل مائل نہیں ہے عبادت پر تو واجبات پہ رہیں, زیادہ اس کو پریشان نہ کریں. جب حالات موافق ہو جائیں اور نفس عبادت مائل ہو تب اس کو عبادت کی طرف لے جائیں. لہٰذا اسی طریقے سے اگر آپ ڈپریشن میں تو نماز پہ جانے سے پہلے اس ڈپریشن کو دور کریں. اچھا, ورنہ آپ ظاہر ہے کہ آپ نماز تک پہنچتے ہیں تو آپ ایک اچھے بھلے انسان ہیں, آپ کو نماز اسی اچھائی پہ باقی رکھتی ہے. لیکن اگر آپ خود ہی اتنے ڈپریسڈ ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے, تو ان الفاظ کی حیثیت دعا مانگنے میں بھی دل نہیں لگتا. بہت کم لوگ ایسے مضبوطی سے ہوتے ہیں. کچھ آیتیں آپ کو بیان کروں. خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے اہم چیز کہ والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کی طرف چلے جائیں, ہمیں یہاں زیادہ دن رہنا ہی نہیں ہے, تو یہاں کی مصیبتوں کو ہم کیوں اتنا اس کے اوپر ٹینشن لیں. یا خدا آسان تک رہو شیئا وہو خیر لکم. بہت ساری چیزیں جو تمہیں بری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن چونکہ تم اپنا آئندہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو لہٰذا تمہیں نہیں پتہ کہ وہ تمہارے لیے اچھی ہے. تو اگر انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ ہو سکتا ہے 2-4-10 سال کے بعد کچھ اچھا ہی آ جائے. میں مثال عرض کرتا ہوں, ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ جوہر بھائی بڑی مشکل ہے. میں نے کہا ایک مشکل خوش ہو جائیے, میں 100 مشکلیں لے کے جی رہا ہوں. جی, تو اس کو مشکل کو اگر آپ مشکل سمجھیں گے کہ یہ نہیں اب تو میرا کام ختم ہو گیا, پھر تو مشکل لگے گی. لیکن جیسے آپ کو لگے کہ میں یہاں کے لیے نہیں ہوں, بالکل, یا اگر مسائل ہوتے ہیں تو آئندہ میں اپنا نہیں دیکھ رہا ہوں, خدا بند عالم یا خود دوسروں کے بارے میں اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن لا اثم, کہ آپ کو بدگمانیوں سے بچنا ہے. بعض بدگمانیاں آپ کو گناہوں تک لے کے جاتی ہیں. تو اگر اس طرح آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, پھر جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو کسی ڈپریشن کی گنجائش نہیں بچتی. اب نماز اپنا اثر دکھاتی ہے کہ آپ کو اسی نماز پر اگلے کچھ کم از کم گھنٹوں تک تو آپ کو باقی رہے. اچھا, یہ صرف یہی ایک آیت ہے کہ آپ کو برائی سے دور رکھتی ہے نماز, یا اور بھی کچھ آیتیں ہیں کہ نماز کے سلسلے میں؟ نماز کا پریکٹیکلی فائدہ اگر خدا بند عالم پرسائزلی کہیں بیان کیا تو یہی آیت ہے. لیکن اس کے علاوہ خدا بند عالم نے خود مومنین کی صفت میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, یعنی مومن لوگ اس نماز کی حفاظت کرتے ہیں, یا مومنین وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اس طرح کی آیات آپ کو قرآن مجید میں ملتی ہیں. تو اس سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا, نماز قائم کرنا مومنین کی صفت ہے. بقیہ ساری چیزیں آپ کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. مولانا صاحب, جو آیتیں آپ نے بتائی ہیں, ہمارے خیال سے ان ساری آیتوں کو اگر ہم لوگ تھوڑا سا سوچیں گے تو شاید یہ ہے کہ ہماری نماز اور زیادہ بہتر ہو جائے. اور مقصد یہی تھا پروگرام کا کہ جو چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں وہ ہم تک پہنچ جائے. قبلہ بہت شکریہ, کم وقت میں آپ نے یقیناً کئی آیتوں کا حوالہ دیا ہے آج, بہت شکریہ. تو جی ہاں ناظرین, اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دن میں جو بھی پروگرام اس چینل ون کے ذریعے ہوں گے وہ آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف لے جانے والے ہوں گے. کیونکہ امید بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی عمل ہوں وہ سارے قبول ہوں, اللہ اسے قبول فرمائے, اور جتنے بھی عمل ہوں بالکل خالص ہوں. اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو اور چینل میں جتنے پروگرام ہوتے ہیں کیا جاتا ہے کہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.